دوستو، اشفاق احمد صاحب کا لکھا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ جب آپ پورا سنیں گے تو یقیناً آپ انسانیت پر افسوس بھی کریں گے اور شکر خداوندی بھی کریں گے۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو میں اشفاق احمد صاحب کے تعارف میں کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ اشفاق احمد صاحب ایک بہت اچھے استاد رہے جنہوں نے اٹلی میں پڑھایا، ٹی وی پر زاویہ کے نام سے پروگرام کرتے رہے جسے دیکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں جن میں زاویہ جو 3 حصوں پر مشتمل ہے بہت مقبول ہے۔ آپ نے ڈرامے بھی تحریر کیے۔ جب پہلی بار میں نے آپ کی کتاب زاویہ پڑھی تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ کاش یہ کتاب میں نے 25 سال پہلے پڑھی ہوتی۔ اس کتاب میں دانائی اور اخلاقی بلندیوں پر لے جانے والی ایسی بڑی بڑی باتیں تھیں جنہیں پڑھ کر اور ان پر عمل کر کے ہم دنیا کی قوموں سے بہت آگے نکل سکتے تھے۔ اشفاق احمد صاحب کی اہلیہ بانو قدسیہ نے بھی کئی کتابیں تحریر کی ہیں، گویا دونوں کا ذوق و شوق ایک تھا۔ اشفاق احمد صاحب کا تعلق لاہور سے ہے مگر انہوں نے دوسرے صوبوں کا سفر بھی کیا۔ سندھ میں تھر کے علاقے میں بھی رہے۔ انہوں نے اپنی کتاب زاویہ میں صوبوں کو جوڑے رکھنے کے متعلق بہت اعلیٰ باتیں کہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انگلش کے پاس آنے والے کل کے لیے لفظ ٹمارو ہے مگر اردو کے پاس نہیں ہے۔ ہم اردو میں گزرے کل کو بھی کل کہتے ہیں اور آنے والے کل کو بھی کل ہی کہتے ہیں، مگر ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم سندھی کا لفظ سبھانے اردو میں کیوں استعمال نہیں کرتے؟ سبھانے کا مطلب ٹمارو ہی تو ہے۔ جس کسی نے اشفاق احمد صاحب کی کتابیں زاویہ ابھی تک نہیں پڑھی وہ زندگی کے قیمتی خزانے سے محروم ہے۔ آئیے آج میں آپ کو ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ واقعہ ان دنوں کا ہے جب اشفاق احمد صاحب اٹلی میں ایک تعلیمی ادارے میں وائس پرنسپل تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جتنا عرصہ میں اٹلی میں رہا اس واقعے کو کبھی بھول نہیں پایا۔ آج سے یہ واقعہ آپ کی زندگی میں بھی نکھار پیدا کر دے گا۔ جمعے کا ایک دن تھا۔ اسکول کے پرنسپل صاحب چھٹی پر تھے۔ اس دن اشفاق احمد صاحب ہی اسکول کے انچارج تھے۔ میتھ کا پیریڈ تھا کہ ایک بچہ زور زور سے رونے لگا۔ ٹیچر نے پڑھانا چھوڑ کر جلدی سے اس کے پاس جا کر بڑی نرمی سے جاننے کی کوشش کی کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا کہ میری فیس کے پیسے چوری ہو گئے ہیں، بیگ میں رکھے تھے، کسی نے نکال لیے ہیں۔ ٹیچر نے ایک لڑکے کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کمرے کے دروازے بند کر دو، کوئی لڑکا باہر نہ جائے، پوری کلاس کی تلاشی لی جائے گی۔ ٹیچر نے سامنے کی 4 قطاروں کی خود تلاشی لی اور پھر ان لڑکوں کو پوری کلاس کی جامع تلاشی لینے کو کہا۔ ہر لڑکے کا بیگ اور جیب کی تلاشی لی گئی مگر کسی سے کچھ برآمد نہ ہوا۔ ٹیچر نے کہا کہ باری باری مجھ سے گلے ملو مگر آنکھیں بند ہوں۔ شاید اس طریقے سے وہ لڑکوں کے دل کی گھبراہٹ چیک کرنا چاہ رہے تھے مگر پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کچھ دیر بعد 2 لڑکوں کی تکرار سے اچانک کلاس میں ایک بار پھر شور گونج اٹھا۔ ٹیچر اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا کیا بات ہے؟ کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ تلاشی لینے والا اسٹوڈنٹ بولا کہ سر یہ لڑکا جکارٹا اپنے بیگ کی تلاشی نہیں لینے دے رہا۔ ٹیچر غصے سے بولا پھر تو پیسے ضرور جکارٹا نے ہی چرائے ہوں گے۔ وہ لڑکا کانپتے ہوئے بولا نہیں سر، میں چور نہیں ہوں۔ ٹیچر نے کہا تو پھر اپنے بیگ کی تلاشی لینے دو۔ لڑکے نے بڑی مضبوطی سے اپنا بیگ پکڑ کر سینے سے لگا رکھا تھا۔ وہ صرف ایک رٹ لگائے جا رہا تھا کہ میں چور نہیں ہوں، میرے بیگ کی تلاشی مت لو، میں اپنے بیگ کی تلاشی ہرگز نہیں لینے دوں گا۔ اس کی یہ باتیں سن کر ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کو یقین ہو گیا کہ اسی کے بیگ میں پیسے ہیں۔ ٹیچر کو جکارٹا کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا اور اس نے آگے بڑھ کر جکارٹا سے بیگ چھیننے کی کوشش کی لیکن وہ اس سے بیگ نہ چھین سکا کیونکہ جکارٹا اپنے بیگ کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ چپک گیا تھا۔
دوسرے لڑکے بھی جکارڈا سے بیگ چھیننے کی کوشش کر رہے تھے۔ ٹیچر کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی اثنا میں آواز آئی، ٹھہرو ٹھہرو۔ یہ اشفاق احمد صاحب تھے۔ نہ جانے کب کسی نے ان کو خبر کر دی تھی۔ انہوں نے جکارڈا اور ٹیچر کو اپنے دفتر میں بلایا۔ پھر اشفاق احمد صاحب نے پوچھا، اب بتائیے کیا معاملہ ہے؟ ٹیچر نے تمام ماجرا سنایا۔ پھر اشفاق صاحب نے اس اسٹوڈنٹ جکارڈا سے بڑی ہی نرمی سے پوچھا، تم نے پیسے چرائے ہیں یا نہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اشفاق صاحب کہنے لگے کہ اگر تم نے پیسے نہیں چرائے تو پھر آپ اپنے بیگ کی تلاشی کیوں نہیں لینے دے رہے؟ تم نے انکار کیوں کیا؟ یہ انتہائی افسردگی اور خاموشی سے اشفاق صاحب کا چہرہ تکنے لگا جو کہ سوالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو نکل کر اس کے چہرے پر پھیل گئے۔ ٹیچر نے کچھ کہنا چاہا مگر اشفاق صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ آپ کا دل نہ جانے کیوں اس طالب علم کا چہرہ دیکھ کر اسے چور ماننے پر آمادہ نہ تھا۔ پھر اس سے کہا، تلاشی دینے کی بجائے تماشا بننا گوارا کیوں کیا؟ اس میں کیا راز ہے؟ اس کے ساتھ ہی پرنسپل نے ٹیچر کو کلاس میں جانے کا کہہ دیا۔ اب پرنسپل اور وہ اسٹوڈنٹ جکارڈا کمرے میں موجود تھے۔ پھر بڑی محبت سے جکارڈا کو اپنے سامنے والی کرسی پر بٹھا کر بولے، اپنا بیگ مجھے دکھا سکتے ہو؟ اس طالب علم نے خاموشی سے اپنا بیگ ان کے حوالے کر دیا۔ یہ ہاتھ سے بنا ہوا بہت سادہ سا بیگ تھا جس پر کچھ سٹیکر بھی لگے ہوئے تھے۔ پرنسپل نے جکارڈا کی طرف ایک نظر دیکھا اور بیگ کھول کر بیگ کی چیزیں میز پر نکال کر رکھنا شروع کر دیں۔ کتابوں اور کاپیوں کے ساتھ ایک کالے رنگ کا شاپنگ بیگ بھی باہر نکل آیا۔ باقی بیگ میں کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے جکارڈا کی طرف دیکھا تو یوں لگا جیسے اس کا دل سینے سے باہر نکل آیا ہو۔ اس کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ انہوں نے شاپنگ بیگ کھولا تو اس میں آدھے کھائے ہوئے برگر کے ٹکڑے، آدھے سموسے، چوتھائی نان اور دہی کی چٹنی میں ڈوبی چکن کی بوٹیاں تھیں۔ سارا معاملہ پرنسپل صاحب کی سمجھ میں آ گیا۔ جکارڈا سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ پرنسپل صاحب نے اٹھ کر جکارڈا کو گلے لگایا۔ پھر روتے ہوئے جکارڈا نے پرنسپل کو بتایا کہ میں گھر میں سب سے بڑا ہوں۔ میرے 5 بہن بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ کافی عرصے تک بیمار رہے اور ہمارے پاس جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ ان کے علاج پر لگ گئی، لیکن ہم انہیں بچا نہ سکے۔ گھر میں کوئی اور کفیل نہیں ہے۔ امی پاس والے 2 گھروں میں کام کرتی ہیں۔ کھانا اتنا نہیں ہوتا کہ روزانہ پیٹ بھر کر کھایا جائے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں خود پر قابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ جکارڈا روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ہم اکثر بھوکے سوتے ہیں۔ کل شام صرف میرے چھوٹے بہن بھائیوں نے کھانا کھایا۔ میں اور امی بھوکے پیٹ ہی سو گئے۔ صبح کچھ کھائے بغیر ہی اسکول آ رہا تھا کہ بھوک سے چکر آ رہے تھے۔ کمزوری کی وجہ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ٹانگیں جواب دے رہی تھیں۔ ایک ریسٹورنٹ کے سامنے سے گزرا تو کچرے میں نان کے کچھ ٹکڑے اور آدھا کھایا ہوا چکن پیس پڑا ملا۔ میں نے اٹھا کر فوراً کھایا اور قریبی نل سے پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔ آج بریک میں اسی ریسٹورنٹ کے باہر بیٹھا پیٹ کا دوزخ بھر رہا تھا کہ ریسٹورنٹ کا مینیجر آ گیا۔ اس نے مجھے نان کے ٹکڑے اور کباب کے ٹکڑے اٹھا کر کھاتے دیکھا۔ اسے حیرت ہوئی اور ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے رات کا بچا ہوا کھانا پیک کر کے مجھے اس کالے شاپنگ بیگ میں ڈال کر دے دیا۔ یہ کالا شاپنگ بیگ میں شام کو اپنے گھر لے جاؤں گا۔ گھر میں میری ماں اور بہن بھائی بھوکے ہوں گے۔ وہ یہ بچا ہوا کھانا کھا کر خوش ہو جائیں گے۔ میں نے مینیجر کو اپنے سارے حالات سچ بتا دیے اور وہ نیک اور ہمدرد انسان تھا۔ اسے مجھ پر ترس آ گیا۔ میں نے مینیجر سے کہا کہ مجھے اس ریسٹورنٹ میں جاب دے دیں، میں اسکول کے بعد کام کروں گا، لیکن اس نے کہا بیٹا تم پڑھو۔ اب وہ ہمارے گھر کھانا بھی بھیجے گا اور گاہکوں کا بچا ہوا کھانا، برگر وغیرہ جو کہ صاف ہوگا، روزانہ شاپنگ بیگ میں ڈال کر میرے لیے اپنی دکان کے باہر ایک مخصوص جگہ پر رکھے گا
जो मैं स्कूल आते हुए उठाकर किताबों के बैग में रख कर ले आऊँगा। मुझे इल्म है, मैंने कई मर्तबा अपनी माँ को देखा कि लोगों का बचा खुचा खाना खाते वक्त उनकी आंखों में आंसू होते हैं। बहन भाई छोटे हैं, उन्हें इन बातों का कुछ इल्म नहीं, वो तो एक दूसरे से छीन कर खा लेते हैं। इशफाक साहब फरमाते हैं कि इस वाक़े का मुझ पर और बानो कुद्सिया पर बहुत गहरा असर हुआ। मुझे नहीं मालूम कि इस वाक़े को सुनकर आपके दिल पर क्या असर हुआ है, लेकिन एक दरख्वास्त है कि गरीबों से हमदर्दी करें, जो उस खाने के मोहताज हैं जो हम डस्टबिन में डाल देते हैं। इस वक्त हम बहुत बड़े मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं। लोग भूख की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अगर हमारे पड़ोस में कोई भूखा सोया है तो हमसे ज़रूर सवाल किया जाएगा। किसी गरीब के सर पर हाथ रखिए, उसकी कफ़ालत कीजिए और अपनी दुनिया और आखिरत संवार लीजिए। इशफाक अहमद साहब कहा करते थे कि खुदा हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने वाला बनाए।